وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے میرے بندو تم نے دنیا کے اندر اگر نیکی کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں تمہاری نیکی کا بدلہ دنیا کے اندر نہ مل پائے، لیکن ہم تمہیں اس کا بدلہ کل قیامت کے دن دیں گے۔ اے چوری کرنے والے سن لو، اگر تمہیں اس دنیا کے اندر چوری کا بدلہ نہیں ملا، اے قتل و غارت کرنے والوں اگر تمہیں اس دنیا کے اندر قتل کا انجام نہیں ملا، اگر تمہیں اس دنیا کے اندر ظلم کا بدلہ نہیں ملا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہاری چوری کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تمہاری قتل و غارت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تمہاری خون بہانے کا پورا پورا بدلہ جو ہے کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اس دن کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی، ہر انسان کے ساتھ انصافی کا معاملہ کیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ دنیا کے لوگوں سن لو، اگر تم نے اس دنیا کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہے، اگر تم نے اس دنیا کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیک عمل کیا ہے، تو کل قیامت کے دن تمہیں اس رائی کے دانے کے برابر والی نیکی کو تمہیں دکھایا جائے گا اور تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اے دنیا کے اندر چوری کرنے والے لوگوں سنو، اے برائیاں کرنے والے لوگوں سنو، اے دنیا کے اندر فساد برپا کرنے والے لوگوں سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے اس دنیا کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے غلط کام کیا ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے برائی کی ہے، تو کل قیامت کے دن تمہیں اس کو بھی دکھایا جائے گا اور تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس دن کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جاننے والا ہے کہ دنیا کے اندر کس انسان نے کیسا عمل کیا، دنیا کے اندر کس انسان نے میری اصولوں کے اوپر عمل کیا، اور دنیا کے اندر کس انسان نے میری اصولوں کو اپنی پاؤں تلے رون دیا۔ دنیاوی زندگی کو ہمیشگی والی زندگی سمجھنے والے لوگوں سنو، اے دنیاوی زندگی میں مست و مگن رہنے والے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیاوی زندگی کو کیا بتا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ کل ہی میں نے ایک انسان کی زمین کو ہڑپا تھا، آج مجھے موت نے آ کر کے دبوچ لیا۔ دنیا کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں کیا اور ہم نے دولت کو حاصل کر لیا۔ یہ دنیا دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم نے بینک بیلنس دنیا کے اندر کیا، کروڑوں کا بینک بیلنس کر لیا دنیا کے اندر۔ ہم نے بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کر لی دنیا کے اندر، بڑی سی بڑی بلڈنگیں بنا لی دنیا کے اندر۔ آج ہی میرے اندر برین ہیمریج کی بیماری آ گئی، آج ہی میں کوما کے اندر چلا گیا۔ بتاؤ اس بلڈنگ کا کیا مقصد ہوا؟ ہم نے جو بینک بیلنس کیا اس کا کیا اعتبار؟ ہم نے جو بینک بیلنس کیا اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ تمہارے پاس بینک بیلنس ہے وہ تمہاری مجبوری ہے، تمہارے پاس بڑی سی بڑی بلڈنگیں ہیں یہ تمہاری مجبوری ہے، لیکن موت یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ جس وقت جس انسان کا فیصلہ ہو جائے تمہاری دولت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، تمہاری بلڈنگیں اسی دنیا کے اندر دری کی دری رہ جائے گی، تمہاری ساری کی ساری پٹیاں اسی دنیا کے اندر دری کی دری رہ جائے گی، ساری کی ساری نعمتیں اسی دنیا کے اندر پڑی کی پڑی رہ جائے گی، ساری کی ساری ایسی اور رسوخ کی چیزیں اسی دنیا کے اندر پڑی کی پڑی رہ جائے گی۔ ہمیں اسی قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا جس قبر کے اندر نہ تو دولت کی ضرورت ہے، جس قبر کے اندر نہ تو بلڈنگوں کی ضرورت ہے، جس قبر کے اندر نہ تو بینک بیلنس کی ضرورت ہے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی اس قبر کے اندر تو صرف اور صرف نیک عمل کی ہوگی۔ اگر ایک انسان اس دنیا کی حقیقت کو اگر جاننا چاہتا ہے تو وہ انسان اپنے گاؤں کی قبرستان کی زیارت کرے۔ اس انسان کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ وہ انسان یہ سوچے کہ اس قبر کے اندر جو انسان خاموش لیٹا ہوا ہے، آج سے 10 سال پہلے
دنیا کے اندر کبر و غرور میں، تکبر میں دنیا کے اندر کوہرام برپا کر کے رکھا تھا، دنیا کے اندر مستانی کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن آج وہی انسان اس قبر کے اندر بالکل خاموش لیٹا ہوا ہے۔ اگر ایک انسان ان چیزوں کا اگر مشاہدہ کر لے تو اس انسان کو دنیا کی حقیقت اور اس دنیا کی حیثیت سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے لوگو، ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا، اے لوگوں ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ دنیا کے اندر کون بہترین عمل کرنے والا ہے اور کون ہے جو برے عمل کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر بالکل یہ واضح کر رہا ہے کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر سرکشی کرتا ہے، اس انسان کے لیے بھی موت ہے۔ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر نیکی کا کام کرتا ہے تو اس انسان کے لیے بھی موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تاکہ ہم تمہیں پرکھیں، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ دنیا کے اندر کون بہترین عمل کرنے والا ہے، دنیا کے اندر کون نیکی کرنے والا ہے، دنیا کے اندر کون قرآن اور حدیث کے اصولوں کے اوپر عمل کرنے والا ہے، اور کون ہے جو قرآن کے اصولوں کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، کون ہے جو برائیوں میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بالکل یہ واضح کر دیا کہ موت اور حیات کو پیدا کرنے کا یہی مقصد ہے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر اور واضح کر دیا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے دنیا کے اندر مست و مگن ہو کر کے زندگی گزارنے والے لوگوں، اے دنیا کے اندر غفلت بھری زندگی گزارنے والے لوگوں، اے دنیا کے اندر سیٹھوں والی اور امیری والی زندگی گزارنے والے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ بے بانگ دہل یہ اعلان کر رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک انسان نے اگر اس دنیا کے اندر جنم لیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس انسان کو ایک دن مرنا ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے اسے جانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے لوگو سنو، ہم تمہیں موت کا مزہ کیوں چکھائیں گے؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ ہم تمہاری عملوں کا بدلہ دے سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری عملوں کا بدلہ جو ہے، تمہاری کاموں کا بدلہ، تمہاری کرتوتوں کا بدلہ جو ہے وہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس دنیا کے اندر ایک امیر بھی زندگی کو گزارتا ہے، اس دنیا کے اندر ایک غریب بھی اپنی زندگی کو گزارتا ہے، ایک انسان بڑی سی بڑی بلڈنگوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، ایک انسان اسی دنیا کے اندر جنگلوں میں اور کٹیوں میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔
اسی دنیا کے اندر ایک انسان ہے جو جھوپڑیوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور اسی دنیا کے اندر ایک انسان ہے جو بادشاہی والی زندگی گزارتا ہے، امیری والی زندگی گزارتا ہے، اسی دنیا کے اندر رسوخ والی زندگی گزارتا ہے۔ اے پروردگار عالم، یہاں تو انصاف نہیں ہوا، غریبوں کو بھی موت آنی ہے، امیروں کو بھی موت آنی ہے۔ پروردگار عالم، ایک انسان اس دنیا کے اندر چوری کرتا ہے، اسے دنیا کے اندر چوری کا بدلہ نہیں ملا۔ ایک انسان اس دنیا کے اندر نیکی کرتا ہے، نیکی کا اسے بدلہ نہیں ملا۔ ایک انسان نے اس دنیا کے اندر نیکی میں اپنی زندگی گزار دی، قرآن اور حدیث کے اصولوں کے اوپر اپنی پوری زندگی گزار دی، لیکن اس دنیا کے اندر انہوں نے بڑی ہی تنگ دستی میں اپنی زندگی کو گزارا، انہوں نے بڑی ہی تکلیف میں اور دکھوں میں اپنی زندگی کو گزارا۔ پروردگار عالم، یہاں تو انصاف نہیں ہوا۔ اس کے بالمقابل ایک انسان ہے، اسی معاشرے کے اندر ایک انسان ہے جو انسان چوری کرتا ہے، اسی معاشرے کے اندر ایک انسان ہے جو انسان قتل و غارت کے کاموں کو انجام دیتا ہے، اسی معاشرے کے اندر ایک انسان ہے جو انسان اس دنیا کے اندر فساد کو برپا کرتا ہے۔ پروردگار عالم، ایک مومن کو بھی مرنا ہے، ایک کافر کو بھی مرنا ہے، یہاں پر انصاف نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سوال کا جواب اسی آیت کریمہ کے اندر دے رہا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے میرے بندو، تم نے دنیا کے اندر اگر نیکی کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں تمہاری نیکی کا بدلہ دنیا کے اندر نہ مل پائے، لیکن ہم تمہیں اس کا بدلہ کل قیامت کے دن دیں گے۔ اے چوری کرنے والے سن لو، اگر تمہیں اس دنیا کے اندر چوری کا بدلہ نہیں ملا، اے قتل و غارت کرنے والوں، اگر تمہیں اس دنیا کے اندر قتل کا انجام نہیں ملا، اگر تمہیں اس دنیا کے اندر ظلم کا بدلہ نہیں ملا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہاری چوری کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تمہاری قتل و غارت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تمہاری خون بہانے کا پورا پورا بدلہ جو ہے کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اس دن کسی کے ساتھ بھی نا انصافی نہیں ہوگی، ہر انسان کے ساتھ انصافی کا معاملہ کیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اے دنیا کے لوگوں سن لو، اگر تم نے اس دنیا کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہے، اگر تم نے اس دنیا کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیک عمل کیا ہے، تو کل قیامت کے دن تمہیں اس رائی کے دانے کے برابر والی نیکی کو تمہیں دکھایا جائے گا اور تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اے دنیا کے اندر چوری کرنے والے لوگوں سنو، اے برائیاں کرنے والے لوگوں سنو، اے دنیا کے اندر فساد برپا کرنے والے لوگوں سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے اس دنیا کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے غلط کام کیا ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے برائی کی ہے، تو کل قیامت کے دن تمہیں اس کو بھی دکھایا جائے گا اور تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس دن کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی، اس دن کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جاننے والا ہے کہ دنیا کے اندر کس انسان نے کیسا عمل کیا، دنیا کے اندر کس انسان نے میری اصولوں کے اوپر عمل کیا، اور دنیا کے اندر کس انسان نے میری اصولوں کو اپنی پاؤں تلے رون دیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک انسان نے اگر اس دنیا کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی کی ہے تو اس کا بھی بدلہ، برائی کی ہے تو اس کا بھی بدلہ، موت کا مزہ چکھانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم تمہیں تمہاری کرتوتوں کا بدلہ دیں گے، چاہے وہ کرتوت نیک عمل کے شکل میں ہو، چاہے وہ کرتوت برے شکل میں ہو، تمہیں تمہاری کرتوتوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ،
اے دنیا کے اندر بڑی سی بڑی محلیں بنا کر کے اپنے آپ کو کامیاب تصور کرنے والے لوگوں سن لو، اے دنیا کے اندر بڑی سی بڑی محلیں بنا کر کے، بڑی سی بڑی بلڈنگیں تیار کر کے، بڑی سی بڑی اس دنیا کے اندر گاڑیاں خرید کر کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھنے والے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالی کامیابی کا ایک معیار بیان کر رہا ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اے دنیا کے اندر کامیابیاں تصور کرنے والے لوگوں سنو، تمہارے لیے اصل کامیابی تو یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر کے جنت کے اندر داخل کروا لیا۔ کل قیامت کے دن ہی انسان کو کامیاب تصور کیا جائے گا، وہی انسان اپنے آپ کو کامیابی کے دائرے میں محسوس کر پائے گا جو انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے گا اور جنت کے اندر اپنے آپ کو داخل کروا لے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بچا کر کے جنت کے اندر داخل کر دے، یہی انسان ہے جو کامیاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے دنیاوی زندگی کو ہمیشگی والی زندگی سمجھنے والے لوگوں سنو، اے دنیاوی زندگی میں مست و مگن رہنے والے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالی اس دنیاوی زندگی کو کیا بتا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ کل ہی میں نے ایک انسان کی زمین کو ہڑپا تھا، آج مجھے موت نے آ کر کے دبوچ لیا۔ کل ہی میں نے ایک انسان کی پراپرٹی کو ہڑپا تھا، آج ہی مجھے بیماری لاحق ہو گئی، آج ہی مجھے لقوہ نے مار دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ دنیا دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم نے پوری زندگی اس دنیا کے اندر لوٹنے کا کام کیا، ہم نے پوری زندگی اس دنیا کے اندر دولت کو ادھر سے ادھر ہیرا پھیری کرنے والا کام کیا، ہم نے پوری زندگی دولت کو اسی طرح حاصل کیا کہ کسی طرح سے ہم دولت کو حاصل کر لیں۔ ہم دنیا کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں کیا اور ہم نے دولت کو حاصل کر لیا۔ یہ دنیا دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم نے بینک بیلنس دنیا کے اندر کیا، کروڑوں کا بینک بیلنس کر لیا دنیا کے اندر، ہم نے بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کر لی دنیا کے اندر، بڑی سی بڑی بلڈنگیں بنا لی دنیا کے اندر۔ آج ہی میرے اندر برین ہیمریج کی بیماری آ گئی، آج ہی میں کوما کے اندر چلا گیا، بتاؤ اس بلڈنگ کا کیا مقصد ہوا؟ ہم نے جو بینک بیلنس کیا اس کا کیا اعتبار؟ ہم نے جو بینک بیلنس کیا اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ میرے اندر جو ہے کوما کا بیماری ہے، میرے اندر جو ہے برین ہیمریج کی بیماری ہے، میرے اندر لقوہ ہے، فالج ہے، میرے اندر چلنے کی صلاحیت نہیں ہے، میرے اندر ٹہلنے کی بھی قوت نہیں ہے، میرے اندر دنیاؤں کے اندر سیر کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بڑی سے بڑی بلڈنگیں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ اسی لیے اپنی کمائی کے اوپر غور کریں، اپنی دنیاوی زندگی کے گزارنے کے اوپر آپ غور کریں کہ ہم دنیا کے اندر کس طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں موت نہ جوانوں کو چھوڑائے، نہ ادھیڑ کی عمر کے انسانوں کو چھوڑے، نہ 50 سال کی عمر والے انسانوں کو چھوڑے، نہ 60 سال کی عمر والے انسانوں کو چھوڑ۔ موت کسی کے درمیان تمیز نہیں کرتا ہے۔ تمہارے پاس بینک بیلنس ہے وہ تمہاری مجبوری ہے، تمہارے پاس بڑی سی بڑی بلڈنگیں ہیں یہ تمہاری مجبوری ہے، لیکن موت یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ جس وقت جس انسان کا فیصلہ ہو جائے تمہاری دولت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، تمہاری بلڈنگیں اسی دنیا کے اندر دری کی دری
धरी रह जाएगी, तुम्हारी सारी की सारी पट्टियां इसी दुनिया के अंदर धरी की धरी रह जाएगी, सारी की सारी नेमतें इसी दुनिया के अंदर पड़ी की पड़ी रह जाएगी, सारी की सारी ऐसी और रसूख की चीजें इसी दुनिया के अंदर पड़ी की पड़ी रह जाएगी। हमें उसी कब्र के अंदर रख दिया जाएगा जिस कब्र के अंदर ना तो दौलत की जरूरत है, जिस कब्र के अंदर ना तो बिल्डिंगों की जरूरत है, जिस कब्र के अंदर ना तो बैंक बैलेंस की जरूरत है। अगर किसी चीज की जरूरत होगी उस कब्र के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ नेक अमल की होगी।